کہ بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر مکمل ہو جاتا ہے، سارے اعضاء اس کے بن کر کے تیار ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، اس بچے کی پیشانی پر اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے کچھ چیزیں لکھوا دیتا ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ اس کی عمر، کب تک وہ جیے گا، اس کی عمر پھر ماں کے پیٹ کے اندر لکھ دی جاتی ہے، کب تک جیے گا، کتنے سال جیے گا، کتنے مہینے جیے گا، کتنے دن جیے گا، کتنے منٹ جیے گا، ساری چیزیں اس کی پیشانی پر اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے لکھوا دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ کیسا ہوگا، نیک ہوگا، برا ہوگا، اللہ تعالیٰ وہ بھی لکھوا دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہاں مرے گا، کہاں دفن ہوگا، وہ بھی اللہ تعالیٰ لکھوا دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ کھائے گا کیا، کتنا کھائے گا، اس کے مقدر میں کتنا ہے، وہ کھائے بغیر نہیں مرے گا، اس کی پیشانی پر لکھ دی جاتی ہے۔ یہ چار چیزیں، عمر لکھ دی جاتی ہے، کہاں مرے گا، کہاں دفن ہوگا، اور جو ہے اس کی عمر، اور اسی طریقے سے اس کا رزق، یہ چیزیں لکھ دی جاتی ہیں ماں کے پیٹ کے اندر۔ جب بچہ تیار ہو جاتا ہے تو پیدائش سے پہلے فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ لکھوا دیتے، یہ چار چیزیں لکھوا دیتے ہیں۔ اس کے اعتبار سے انسان دنیا کے اندر کھاتا ہے، پیتا ہے، اور اس کے بعد جب تک اس کے مقدر میں ایک دانہ بھی لکھا ہے نہیں کھا لے گا، ایک قطرہ بھی جب تک نہیں پی لے گا، اس وقت تک آدمی مرتا نہیں ہے۔ اب میں ایک دو واقعات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو موجودہ زمانے میں اپنا چشمدید واقعہ بیان کیا ہے، اس کو بیان کرتا ہوں کہ جب تک آدمی کھا نہ لے اور جس کے مقدر میں جو دانہ ہے وہ دانہ پہنچ جاتا، یا تو خود اللہ تعالیٰ اس کو وہاں تک پہنچا دیتے اور اس کو کھاتا ہے۔ مولانا ذوالفقار صاحب جی رحمۃ اللہ، جو دنیا کے اس وقت بہت مشہور بزرگ اور عالم ہیں، انہوں نے دو واقعات تو بہت ہے لیکن دو واقعات اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ مولانا ذوالفقار صاحب جی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ کو ایک جگہ سفر کرنا تھا، تو میں نے ڈرائیور سے رات کو ہی کہہ دیا کہ تم ذرا آرام، اچھی طریقے سے آرام کر لو، نیند لے لو، مجھ کو سفر کرنا ہے، کئی سو کلومیٹر دور کا سفر کرنا ہے، کہیں گڑبڑ نہ ہو راستے میں۔ ڈرائیور سے کہہ دیا۔ اس کے بعد جب سفر شروع ہوا، کچھ دور جانے کے بعد ڈرائیور نے بریک ماری، تو میں پیچھے کچھ لکھنے پڑھنے میں مشغول تھا، تو میں نے ڈرائیور کو ذرا سختی سے کہا کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم ذرا آرام کر لینا، گاڑی ٹھیک سے چلانا، تم نے یہ کیا کر دیا، بریک ماری، کیا کوئی جانور آ گیا کیا؟ ہاں حضرت، کتا آ گیا تھا، اچانک آ گیا وہ، تو شاید وہ کتا مر گیا۔ تو مولانا ذوالفقار صاحب جی رحمۃ اللہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، آگے چلو، تمہارا موڈ میں ٹھیک کروں گا چائے وغیرہ پلا کر کے۔ کچھ دور جانے کے بعد ایک ہوٹل آیا، تو مولانا ذوالفقار صاحب نے ڈرائیور سے کہا کہ تم جا کر کے چائے پی لو، ذرا موڈ فریش کر لو، طبیعت تمہاری بحال ہو جائے پھر گاڑی چلانا تم۔ چنانچہ ڈرائیور تو چائے پینے کے لیے ہوٹل میں چلا گیا، اور مولانا کہتے ہیں کہ میں نکل کر کے گاڑی سے گیا کہ ذرا دیکھوں کتا کہیں مرا تھا، کچھ خون وغیرہ تو نہیں لگ گیا۔ مولانا کہتے ہیں کہ جب میں گیا وہاں تو میں نے دیکھا کہ کتا آگے کے حصے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کار کے آگے کے حصے میں بیٹھا ہوا ہے۔ مجھ کو دیکھ کر کے وہ نیچے اتر گیا، اور جو بازو میں ہوٹل تھا، ہوٹل والے نے کھانے جو بچے ہوئے کھانے، ہڈیاں ٹکڑے بچے ہوئے تھے، اس کو ڈالا ہوا تھا ڈبے میں۔ یہ کتا وہاں گیا اور جا کر کے منہ ڈال کر کے وہاں ہڈیاں، روٹی کے ٹکڑے، کھانے وغیرہ کھانے لگا۔ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کئی کلومیٹر جہاں وہ جا نہیں سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی جو روزی تھی، اس کا جو رزق تھا، اس کو وہاں تک پہنچایا تاکہ وہ کتا اپنا رزق حاصل کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا۔ اسی طرح مولانا کہتے ہیں کہ ایک صاحب کو سفر درپیش تھا، دعوت تھی، تو اس نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ دیکھو شام کو ہم لوگوں کو جانا ہے، فلائٹ سے ٹکٹ بک ہے، ہم لوگوں کو جانا ہے۔ لیکن اسی بیچ میں اس کا ایک بیٹا جو کھیل رہا تھا، چنے کے دانے سے کھیل رہا تھا، چنے کا دانہ وہ اچھال رہا تھا اور اچھال کر کے منہ سے قید کر رہا تھا، منہ سے اس کو نگل رہا تھا، پھینکتا تھا اوپر اور اس دانے کو منہ میں لیتا تھا۔ اتفاق سے ایک چنے کا دانہ ناک میں گھس گیا۔ جب اس کو نکالنے کی کوشش کی تو چنے کا دانہ اور اندر گھس گیا۔ جب وہ آدمی باہر سے آئے اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ سفر کی تیاری ہو گئی کیا، سفر کرنا ہے، فلائٹ کا ٹکٹ بک ہے،
تو اس نے کہا کہ ارے سفر کیا کریں گے، بچے کی ناک میں چنے کا دانہ گھس گیا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ تمہارے بچے نے غلطی کی، تمہارے بچے کو بھگتنے کو ہو کی۔ اب یہاں تو اگر ہم جائیں گے ڈاکٹر کے پاس تو ٹکٹ اپنا بک کیا ہوا ہے وہ کینسل کرنا پڑے گا، تو چلو وہیں جائیں گے، وہیں جا کر کے جہاں دعوت ہے اپنے دوستوں کے پاس جائیں گے، وہی ڈاکٹر کو دکھائیں گے۔ چنانچہ یہ ہوائی جہاز پہ سوار ہو کر کے گئے اپنے دوست کے پاس۔ جب وہاں گئے تو اہلیہ نے کہا کہ بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جاؤ۔ تو یہ بیچارہ ڈاکٹر کے پاس گیا، تلاش کرنے ڈاکٹر کو گیا۔ اسی درمیان میں بچے کو زبردست چھینک آئی۔ جب چھینک آئی تو وہ چنے کا دانہ جو ناک میں گھسا ہوا تھا وہ نکل کر کے باہر آیا، اور اس کے دوست کے گھر میں ایک مرغی چر رہی تھی، گھر میں پلی ہوئی مرغی تھی۔ وہ چنے کا دانہ وہ جو ناک سے نکلا تو جیسے ہی نکلا مرغی نے فوراً اس کو لپک کر کے اپنے منہ میں ڈال دیا۔ اندازہ لگائیے کہ اس مرغی کے مقدر میں وہ چنے کا دانہ تھا، اللہ تعالیٰ نے وہاں تک پہنچوا دیا۔ اب یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے سب کے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ اتنا رزق کا یہ رزق استعمال کرے گا، کھائے گا، پیے گا، تو ہم لوگوں کو جائز ذرائع حاصل کرنے چاہیے، ناجائز ذرائع سے رزق کو حاصل کرنے کی کوشش قطعاً نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب مقدر میں لکھ دیا ہے کہ اتنا کھائے گا، اتنا پیے گا، تو آدمی کو رزق حلال کی کوشش کرنی چاہیے، رزق حرام سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہر ممکن بچنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میں نے کل کہا تھا کہ آج کا خلاصہ بیان کروں گا، اس کے اندر دو جملے ہیں، مستقرہا و مستودعہا، کہ اللہ تعالیٰ مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور عارضی ٹھکانے کو بھی جانتا ہے۔ مستقر اور مستعدع کے بارے میں مفسرین نے کچھ فرق بیان کیا ہے۔ مستقر کہتے ہیں جہاں آدمی مستقل اپنی قیام کا انتظام کر لے، اپنی قیام کے لیے مستقل انتظام کر لے، اور مستعدع کہتے ہیں عارضی قیام کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ عارضی قیام کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور مستقل قیام کی جگہ کو بھی جانتا ہے، سب کو جانتا ہے اور سب کو رزق پہنچاتا ہے۔ آج کے اس موجودہ زمانے میں آپ دیکھیے، ایک جزیرے کا سامان، ایک ملک کا سامان دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے۔ سیب دیکھیے، آج اپنے جگتیار میں چھوٹا مقام ہے، آسٹریلیا کا سیب ملتا ہے، روس کا سیب ملتا ہے، ساری دنیا کی چیزیں آج ہمارے جگتیار میں دستیاب ہے۔ ایران کی کھجوریں آتی ہیں، کہاں سے کھجوریں آتی ہیں، اسرائیل سے کچھ سامان آتا ہے، کچھ چیزیں آتی ہیں۔ تو آج دیکھیے ساری دنیا کے اندر چیزیں پھیل گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پہنچا رہا ساری دنیا کے اندر۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ایک کتاب واضح کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ کتاب واضح سے مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ، جہاں انسان کی اور جنات کی اور ساری مخلوقات کی، جاندار غیر جاندار، سب کی پوری تفصیلات اس لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے۔ اس سے کچھ گڑبڑ آدمی نہیں کر سکتا، کوئی چوری کر کے کچھ خرد برد نہیں کر سکتا، کوئی بڑھا نہیں سکتا، کوئی نکال نہیں سکتا۔ اتنی ساری پوری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔